تو میں نے انیشل رسپانس دیکھا اسلام آباد پولیس کا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو رہا کر دیا گیا، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے لگا کہ جیسے لاہور سے اسلام آباد پولیس اٹھا کے لے گئی تھی، شاید اسلام آباد سے پنجاب پولیس اٹھا کے لے آئے یا لاہور پولیس اٹھا کے لے آئے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب کو گرفتار بھی وہ انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں کیا گیا ہے۔ جس چودھری پرویز الہی کو میں جانتا ہوں وہ تو انتہائی وفادار شخصیت ہمیشہ سے، اور نون لیگ والے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ جب وہ مشکل میں تھی بہت زیادہ نون لیگ، اور یہ نون لیگ میں نہیں بھی تھے، تو انہوں نے بہت ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اور میری ذاتی اطلاع کے مطابق ایک ابھی ریسنٹلی بڑے امپورٹنٹ منسٹر بھی تھے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں نون لیگ کے، وہ بھی پس پردہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی مشکلات آسان ہو جائیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ آسان ہو نہیں سکتی، بڑا مشکل ہے کہ ان کو مشکلات کو آسان کر دیا جائے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو جو سزا مل رہی ہے وہ آبویسلی ان کے بیٹے کی وجہ سے مل رہی ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہ وہاں سے کوئی میڈیا ٹاک کریں اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کی جان چھوٹے گی۔ اس سب سے ہٹ کے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہائی کورٹ کے احکامات نہیں مانے جا رہے اس دور میں، اور وہ غالباً آج ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب جو لاء منسٹر تھے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ کوئی آئین اور قانون نیا بنایا گیا ہے اس ملک میں، اس کے تحت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چل رہا ہوگا ملک، لیکن جس آئین اور قانون کو ہم جانتے ہیں اس کے تحت یہ ملک قطعاً نہیں چل رہا۔ مطلب وہ پرویز الہی کی ایج اور مطلب اس کے باوجود اس طرح سے یہ ان کے ساتھ رویہ، میرے خیال میں اس کو میں کم از کم الفاظ میں بھی انتہائی افسوسناک ہی قرار دے۔ جی عامر صاحب عدالتوں کے احکامات کے باوجود دوبارہ گرفتاری، رکاوٹ کیا ہے آپ کے خیال میں رہائی میں؟ ہم نے تو جس دن پرویز الہی صاحب کے گھر چھاپا پڑا، جب چھاپے پڑے، اریسٹ ہوئی، مجھے بہت لوگوں نے تنقید کی۔ میں نے کہا یار میں تو آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کی سزا ہے ڈچ کرنے کی۔ ان کو چڑیا گھر سے 7 ایم پی اے دیے گئے تھے اور ان کو وزیر اعلیٰ کے اعتماد کا ووٹ دلوا دیا گیا تھا، اور اس وعدے پہ دلوایا گیا تھا کہ آپ نے اسمبلی نہیں توڑنی، انہوں نے توڑ دی، بس بات ختم۔ اس کے بعد سے وہ سفر ہے جو جاری ہے، اور بالکل مونس الہی صاحب سے ان کی گفتگو بھی کرائی گئی ہے کہ وہ جہاں ہیں جیسے ہیں وہاں سے پریس کانفرنس کریں، اور تو ٹھیک ہے۔ یہ تو کب سے تیار بیٹھے ہیں، بتانے والے نے یہ بتایا، یہ تیار ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جیل کے اندر چودھری شجاعت صاحب بھی ملنے گئے ہیں، باقی لوگ بھی ملے ہیں، لاہور میں بھی ملتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور کوئی چھپ کے نہیں لوگ ملے، تو میسیجز بھی ہوئے ہیں، بات بھی ہوئی ہے۔ تو یہ فیصلہ اب ان کو کرنا ہے، جو ایاز صاحب ڈھونڈ رہے ہیں نا آئین اور قانون، وہ ہم وقت آئے گا تو بتائیں گے، کیونکہ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا جتھے لگتا ہے وہ لا، یہ لا انگریزی والا نہیں ہے، یہ انگریزی والا لا بالکل نہیں ہے۔ یہاں سپریم کورٹ پنچایت پہ مبنی فیصلے کرنے جاتی ہے، آئین اور قانون پہ نہیں کرتی۔ یہاں سپریم کورٹ نے 27 پیج کا فیصلہ دیا ہے الیکشن کرانے کا، مجھے بتائیں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے؟ مطلب ہم ادھر ادھر کہانیاں کر رہے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے، وہاں آئین دستک دے رہا تھا، فیصلہ آپ نے کیا دیا جی؟ دستک دی ہے آپ نے یا مطلب رستے کھول دیے کہ آ جاؤ جناب، چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، ادھر سے لنگ جاؤ ادھر سے لنگ جاؤ، جو مرضی کر جاؤ، کوئی بات ہے بھلا؟ ایسے ہوتا ہے، یا تو آپ بھڑک نہ ماریں، آپ بھڑک ماریں تو پھر اس پہ فیصلے کریں، نہیں کرتے تو پھر یہ ہو رہا ہے۔ اب آپ آج بھی پرویز الہی صاحب کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ جی ان کو پیش کریں۔ اب ہم صبح دیکھیں گے کہ اسلام آباد پولیس کے اوپر کیا، مطلب مجھے نہیں پتا، لیکن لوگ بظاہر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی اپنی ایک جورسڈکشن ہے، وہ اس کو اپنی جورسڈکشن میں امپلیمنٹ کرا سکتی ہے، اس لیے ہائی کورٹ سے ہیں، ورنہ سپریم کورٹ سے آرڈر آنا چاہیے نا، سو موٹو کرا لیں۔ وہ پرویز الہی صاحب کی تو پہلے بھی ایک مبینہ طور پہ وہ ٹاک شاپ چلی ہوئی ہے اس کے اندر، کہ وہ بڑے فرینک ٹاک چلی ہے اس کے اندر، وزاداری میں چلی ہے، گپ شپ میں چلی ہے، نہیں میں آ رہے ہیں وہ آپ کو اور ہم نے سب نے سنی ہے، وہ ٹی وی پہ بھی چلی ہے۔ جی جی ایشو سمجھنے کی بات ہے کہ بڑی کھل کے ہے۔
آرمی چیف جب بزنس مین انڈسٹریلسٹوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو کور کمانڈرز بھی ٹریڈر سے بات چیت شروع کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی انہیں بتا رہے ہیں کہ اچھی خبریں آنے والی ہیں اور اسی طرف جائیں, یہ ہڑتال شڑتال سے حل نہیں ہونا چکے, ڈالر آنے ہیں آپ کو اور ہمیں ان ڈالروں کا انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو آس پہ ڈبل نوٹ بھی کراتے ہیں, یہاں ڈبل شاہ بھی ہوتے ہیں, یہاں سونا بھی ڈبل ہوتا ہے, ہر دفعہ بسوں کے اندر وہ پیسے ڈبل کرا کے پوری بس لوٹ کے لے جاتے ہیں اور ہم لوٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو کبھی تو اچھی خبر کے لیے اور سچی خبر کے لیے ماننا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان اس دفعہ جب 9 ستمبر کو شاید عامر صاحب اب تو حالات واقعی یہ ہو گئے ہیں, دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کرے کہ آ ہی جائیں. جی اب حالات یہی ہو گئے ہیں کہ شدت سے انتظار ہے کہ اچھی خبریں آئیں. لیکن دعا اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. جی عامر ضیاء صاحب, زلف لے آؤ سارا سی کر لیں گے. عامر ضیاء صاحب, ایشو کیا ہے؟ متعدد بار جب آرڈر آیا عدالت کے, پھر اس کے بعد گرفتاری, وجہ کیا آپ کے خیال میں؟ یہ بڑی عامر الیاس رانا صاحب نے میرے خیال میں روشنی ڈال دی ہے, وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی ہے, لیکن وہ جو ایاز خان صاحب نے کہا نا کہ افسوسناک صورتحال ہے, اس میں ایک لفظ کو اور اضافہ کروں گا کہ تشویشناک بھی ہے کہ جب عدالتیں اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں لوگوں کو چھوڑنے کے اور ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اور ان کی بات کو اڑا دیا جاتا ہے, تو یہ ہم سب کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال ہے. کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ماضی رہا ہے پرویز الہی صاحب کا, بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدان ہیں, اور جس الزام کے تحت اب دوبارہ پکڑا گیا انسداد دہشت گردی کا, یہ تو بڑا مضحکہ خیز ہے. وہ یوں ہے کہ جس ملک نے واقعی دہشت گردی کے آسیب کا سامنا کیا ہو, ہم نے تفریق کا مقابلہ کیا ہو, اس میں آپ جب اس طرح کے لوگوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث کریں گے, یہ پھر ہوتا ہے کہ جو آپ کا جینوئن کیس ہے نا دہشت گردی کے خلاف, وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو وہاں پر انہی لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جن کا تعلق مطلب ہے ٹی ٹی پی سے ہو, القاعدہ سے ہو, یا واقعی جو ملک میں خود کچھ دھماکے کر رہے ہیں سیاسی قیدیوں, اور وہ بھی کہ جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ رہے ہیں, ان کے کوئی انقلابی کی تاریخ نہیں ہے پرویز الہی صاحب کی. انہوں نے ہمیشہ بڑا میانہ روی کے ساتھ کام کیا, لوگ کہتے ہیں وفاداری کے ساتھ کام کیا, سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی, میرے خیال میں جو میں سنتا رہا ہوں جو پنجاب کے دوستوں سے اپنے, کہ ان کا کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا تھا کہ شدت پسندانہ طریقے سے وہ لوگوں سے انتقام. یہ چیزیں ایک اور بات ہے کہ ان کی عمر کا بھی آپ کو مارجن دینا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر بڑی عمر کے شخص نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو تو اس کے ساتھ آپ نرمی برتیں, آپ اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا, لیکن تو خدا کے لیے مقدمہ تو پھر اچھا ہو نا, کہ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ جو جس چیز کے لیے اریسٹ کیا گیا ہے, گرفتار کیا گیا, وہ صحیح ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ لا انفورسمنٹ کے پولیس ہو گئی, دیگر جو لوگ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, اپنے آپ کو متنازع بناتے ہیں. پھر میں ایک اور چیز عرض کروں کہ اس وقت فوکس جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وہ معیشت کی بحالی کے لیے, جو بڑا خوشائن بات ہے. اور کراچی میں پرسوں میں, آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے کراچی میں, جو کہ فرسٹ ایئر کے جو ڈی جیز تھے اور کور کمانڈر کراچی تھے, انہوں نے بزنس مین کے ساتھ اس میٹنگ میں شریک ہوئے. تو اس وقت فوکس سارا کا سارا ہے معیشت, اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سب سے اہم شرط ہوتی ہے, ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے, وہ ہے کہ جو سیاسی حدت اس میں کمی لائی جائے. جو ویژن ہے کہ جی آپ اعتماد بحال کرنا ہے لوگوں کو, بجائے اس کے کہ اس وقت تک معیشت پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, گرفتاری پہ بات کریں. آپ سوچیں نا کہ اگر ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہوتے کہ جی 25 بلین جو ہے وہ سعودی عرب سے وعدہ